नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबसे अहम बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुज़श्ता दिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चौधरी निसार ने खुल के, वो जो एक मिस्ट्री थी, वो जो एक पुरसरार चीज़ थी कि डॉन के रिपोर्टर सिरिल अलमीडा का नाम किसने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने वाशगाफ अल्फाज में उसकी जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन किसी भी एक्शन का जो उसकी कामयाबी होती है, उसकी जो जजमेंट होती है, उसका दारोमदार, उसकी जो डिपेंडेंस है वो उसके आउटकम, उसके रिजल्ट के ऊपर होती है। यहाँ सवाल ये है कि हुकूमत की हिकमत अमली है क्या, हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही है। मैं सबसे पहले आपको चौधरी निसार साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो टुकड़ा सुनाता हूँ। वो जो स्टोरी है वो नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है, और ये मेरी ज़बान से ना सुने, ये हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, और वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है इंडिया का, उसके कमेंट सुने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया जो कुछ कहता था वो सही साबित हो गया। अब 2 या 2:30 या 3 बजे ये फैसला होता है इंक्वायरी, और आप सब उसको अपने मीडिया में उसकी तशहीर करते हैं कि इंक्वायरी होनी है। और जो सेंट्रल कैरेक्टर है सारा, वो 9:30 बजे, अगर वो 9:30 बजे उस दूसरे दिन चला जाता तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस हुकूमत पे लगता कि जनाब इन्होंने खुद ही खबर लीक की और इन्होंने जो सेंट्रल कैरेक्टर है उनको बाहर भिजवा दिया। जिसने ये खबर लीक है उसको कटहरे में लाना है, कोई भी हो। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो 2-3 और बंदे इस इंक्वायरी का हिस्सा हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है। दे विल ऑल्सो नॉट, दे आर ऑल्सो ऑन आवर एंटेनस, दे विल नॉट बी अलाउड टू गो अब्रॉड। नाज़रीन, आपने चौधरी निसार साहब को सुना और हम उनकी इस बात से मुकम्मल तौर पे मतलब इत्तफाक करते हैं कि इस स्टोरी से एक न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान, जिसकी एक दूसरे न्यूक्लियर कंट्री हिंदुस्तान के साथ टेंशन्स चल रही हैं, दूसरा कंट्री कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों के ताक़ुब में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, उस कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री की एक हाई लेवल मीटिंग जो है उसके कंटेंट्स को अगर गलत डिस्क्लोज किया जाता है या डिस्क्लोज भी किया जाता है तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म बनता है। और चौधरी निसार साहब की बात से हमें समझ आती है कि बुनियादी टारगेट जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर का और हुकूमत का, वो 2-3 अशखास हैं जो गालिबन इस मीटिंग में मौजूद थे। वो सरकारी अहलकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसमें जो 8-9 लोग हैं उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसमें इंटेलिजेंस के हेड हैं, खुद वज़ीर दाखिला हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और की ऑफिशियल्स हैं, की टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं। तो चौधरी निसार की बात से लगता है कि वो जो लोग जिन्होंने इसको लीक किया है, वो जो क्रिमिनल्स हैं, वो जो ब्लैक शीप हैं, जिन्हें बाकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी चाहिए, वो उनको डिटर्मिन करना चाह रहे हैं। और डॉन के रिपोर्टर और डॉन अखबार का रोल इस हद तक है कि वो मदद करे हुकूमत की, ताकि उन कैरेक्टर्स को, उन क्रिमिनल एलिमेंट्स को डिस्क्लोज किया जा सके। ये बुनियादी तौर पे चौधरी निसार साहब कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हिकमत अमली है कि जब आप डॉन के रिपोर्टर को सेंट्रल कैरेक्टर कह रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया से एक रद्द अमल होता है और ऐसा लगता है कि असल चीज़ से, असल इशू से हट रहे हैं। यानी असल इशू तो है कि उन ब्लैक शीप को, उन क्रिमिनल्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, उनको जेल में डालना है। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो एम्फेसिस है एक रिपोर्टर के ऊपर, उससे ऐसा लगता है फिर आप पे प्रेशर आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिकमत अमली में फ्लॉ है, या बाज़ लोगों को शक है कि हिकमत अमली ही इसलिए है कि इशू को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए ताकि इतना इंटरनेशनल जो प्रेशर उस पर बिल्डअप करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर डॉन जो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस रिस्पेक्टेड पेपर है, उसके लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जो उन्होंने पोजीशन इख्तियार की है। फॉर इंस्टेंस वो कह रहे हैं कि जी ये तो दुनिया में होता रहा। 3 एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हैं अपने जवाब में, रिबटल में, रिएक्शन इन द डॉन स्टोरी में, जिसमें बात की है पेंटागन पेपर्स की, जिन्हें अमेरिका में 1970 की दहाई में सामने आए, एक्सपोज किया अखबारात ने। अबू गरीब की तस्वीर जो हैं इराक के प्रिजन, उसकी बात की है। और फिर एडवर्ड स्नोडन के जो विकीलीक रिलीज हैं, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के केबल्स हैं जो दुनिया भर से भेजे गए, उनकी बात की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, डॉन एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये तो सारी फिजिकल मटेरियल, कंक्रीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उन अखबारात के पास, उन पब्लिकेशंस के पास। डॉन के पास क्या एविडेंस है? क्या डॉन के पास कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री, प्रिंटेड एविडेंस, कोई साइंड एविडेंस? अगर डॉन महज ये कह रहा है कि उनकी बात हुई थी
تو پھر ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے, مطلب آن دا فیس آف اٹ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈان کا لیگل کیس جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے اف اٹ کمز ٹو دا لیگل ایشوز. ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کے سابقہ لاء منسٹر, پنجاب کے بھی سابقہ لاء منسٹر, فیڈریشن کے بھی سابقہ لاء منسٹر, ایکس سینیٹر جناب ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میرے ذہن میں یہ ہے آپ سے, یو ہیو بین آپ تو یعنی ریاست کی آپ نے لیگل میٹرکس کو بڑے ٹاپ سے دیکھا ہے. امیجن کریں سیناریو کیا ہے, ایک نیوکلیر کنٹری پاکستان جو ایک ٹینشنز میں ہے, ایک مطلب کہہ لیں آلموسٹ لائک ایک وار ٹائپ سچویشن ہے دوسرے نیوکلیر کنٹری کے ساتھ ہندوستان کے. دوسرا نیوکلیر کنٹری کہہ رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے تعاقب میں ہم نے اس کنٹری کے اندر سرجیکل سٹرائکس کی. ہم کہہ رہے ہیں نہیں تھے دہشت گرد, سرجیکل سٹرائکس بھی نہیں ہوئی. ایک انتہائی ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں نیوکلیر کنٹری میں ان لوگوں کے درمیان جو ایکچولی ڈیسیجن میکرز ہیں اس کنٹری کی نیوکلیر پالیسی کے. پرائم منسٹر موجود ہیں, انٹیریئر منسٹر موجود ہیں, ڈیفنس منسٹر موجود ہیں, پاکستان کے فورن سیکرٹری موجود ہیں, انٹیلیجنس ISI کے ہیڈ موجود ہیں, اور کی آفیشلز جو پرائم منسٹر کے کام میں مدد کرتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. اور وہاں کے کانٹینٹس جو ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے سامنے. ایک مذاق جو ہے وہ اس کا بنتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس قسم کی جو میٹنگ ہے, اچھا یہ میٹنگ بھی اس قسم کی ہے کہ کسی میڈیا میں, کسی ٹیلی ویژن کو, کسی اخبار کو اس کی بھنک نہیں ہے, اس پہ گورنمنٹ نے کوئی پریس ریلیز نہیں کیا, اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میٹنگ 3 اکتوبر کو ہوئی ہے. تو پھر سوال یہ ہے اس میٹنگ کا قانون کی نظر میں سٹیٹس کیا ہے؟ یہ جو کانفیڈینشیل میٹنگ ہے یہ ایک کس قسم کی میٹنگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کا تعلق پاکستان کی اسٹریٹجک ایگزسٹنس سے ہے, اس کا تعلق ہماری موجودہ وارفیئر سے ہے, it is certainly an official secret meeting and a meeting which comes under the parameters of official secret act. اور اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو پھر why resort to verbosity, then take action according to law. آپ کے پاس official secret act 1923 ہے یا 26 ہے, اور اس میں اس کے تحت ماضی میں ایکشن لیے گئے ہیں. آپ کو سر یاد ہوگا آپ کے ملک کے بہت ہی مایہ ناز جرنلسٹ حسین نقی ہیں, تو انہوں نے ایک دفعہ وہ لیٹر جو ضیاء الحق صاحب نے لکھا تھا تمام کمشنرز کو کہ آپ نے یہ کارروائی کرنی ہے, انہوں نے وہ خط چھاپ دیا تھا اور ان کی پروسیکیوشن ہوئی. اور پھر وہ اس پوائنٹ پہ کیس خراب ہو گیا کہ استغاثے کو یہ اختیار نہیں ہے پرچہ دینے کا, اونلی پرائیویٹ کمپلینٹ کین بی لانچڈ. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہوتا آیا ہے, اور اس میں پہلے ڈٹرمن یہ کریں. اٹ سرٹنلی واز اے میٹنگ which of course was in closed doors and of high sensitivity. آپ نے کہا کہ یہ ایک آفیشل سیکرٹ میٹنگ تھی, سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ نے کہا وربوسٹی کی ضرورت نہیں ہے, ایکشن اس میں کور ہوتی ہے, اس میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے مطلب بائی فوکسنگ آن اے رپورٹر اور فوکسنگ آن دا نیوز پیپر جو ایکچوئل تو ظاہر لیک کیا ہے, اخبار کو تو یہ چیز دی ہے کسی نے, رپورٹر کو کسی نے چیز دی ہے, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ تفتیش کرنی چاہیے, تفتیش ایٹ اے ویری ہائی لیول, پیپل ہو آر ایکسپیرینس. یہ نہ کہ کسی تھانے دار کو تفتیش دے دے, سب انسپیکٹر صاحب آپ تفتیش کریں. employ somebody, it's a very serious matter, take it seriously, but on the legal plane. ہم روز تقریریں کرتے ہیں, اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, اب کیا رہ گیا official secrets پہ؟ روز تبصرہ اس پہ ہوتا ہے اخبارات میں. آج بھی میرا ڈان میں کوئی 15 لیٹر آئے ہوئے تھے, اور کچھ ڈیفنس میں, کچھ اس کے خلاف. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم اس کو لے آئے ہیں آن دا ایجنڈا آف ڈیبیٹ, پبلک ڈیبیٹ, تو یہ کیا رہ گئی official secret؟ اٹ سیزڈ. اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ اسٹریٹ اوے ایکشن لیتے. لیکن اس میں اچھا اب دیکھیں خود تو چودھری نثار صاحب, میں نے جو ٹکڑا ان کی پریس کانفرنس کا سنایا ہے اس میں خود چودھری نثار نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2-3 لوگ جو جرنلسٹ نہیں ہیں وہ انڈر آبزرویشن ہیں, ان پہ شک ہے اور انہیں باہر نہیں جانے دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ایک نیوکلیر کنٹری کی سیکرٹس کو اس طرح سے جو باہر نکالنے والے لوگ ہیں, غلط نکالنے والے لوگ ہیں, ان کی کیا سزا ہوگی, ان کے سے کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اٹس اے ویری سیریس لا. Punishments range from 2 years to 14 years depending upon the matter involved. تو اس میں کوئی وہ لا کو اتنا سستا بھی نہیں ہے اور اتنا ایزیلی یو کانٹ بائی پاس اٹ, provided you give teeth to it.
لیکن جو ہم نے انداز اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جی روڑے گوڑے پا دیو. یو آر ٹرائنگ ٹو فٹ اوے اے ویری سیریس میٹر. اگر آپ نے کرنا تھا تو پھر آرام سے بیٹھ کے اس کو ڈٹرمن کرتے اور پھر اس کی تفتیش کرتے, اینڈ ود ان 2 days you would come to the conclusion کہ who are the people who involved. After all یہ 6-7 لوگ ہی تھے نا, انہی میں سے کس نے کیا ہے. جرنلسٹ خود تو نہیں بیٹھا ہوا تھا, he only picked up the news. بالکل صحیح. لیکن جرنلسٹ تو بیٹھا ہوا نہیں تھا, تو یہ جو جن پہ شک ہے وزیر داخلہ کا, ان کو تو پھر ڈیٹین کر لینا چاہیے. ہاں اس بیچارے پہ لگا دیا آپ نے, ای سی ایل لگا دیا اور ان پہ نظر رکھے ہوئے. یہ کیا بات ہے جی, جو مین کلپریٹ ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. لگ رہا ہے کہ حکومت سیریس نہیں ہے. I think they just want to water it down under the carpet کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. دیکھ رہے ہیں جی, جیسے آپ کو یاد ہے مسنگ پرسنز کے متعلق کتنی ہم نے دھول اٹھائی جی. کیا نکلا بیچ میں سے؟ The government was not serious about it. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ government is really concerned about it. It's going to be a kind of a tirade, a political tirade, and we're trying to make political capital out of it, which I think is dangerous. اچھا, تھوڑا سا میں اس کی ڈان اخبار کا بھی دیکھ لوں سر لیگل سائٹ پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں پینٹاگون پیپرز ریلیز کر دیے تھے غالباً نیو یارک ٹائمز نے. ابو غریب عراق کے پریزن کی تصویریں آ گئی تھیں. ایڈورڈ سنوڈن نے کیبلز ڈسکلوز کر دیے. لیکن ان تمام چیزوں میں یہ تو ڈسکلوز کرنے والوں کے پاس مٹیریل فیکٹس, فزیکل فیکٹس موجود تھے. یہاں ریسورسز وہ اپنے بتا نہیں رہے کہ سورسز کون تھے, اور کیا اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو کیا ڈسکلوز کیا گیا تھا, تو پھر ان کی لیگل سچویشن کیا بن جائے گی؟ یہ جب ہم بات تفتیش کی کرتے ہیں تو تفتیش میں کوئی چیز لکھی پڑی تھوڑی ہوتی ہے. روز آپ دیکھتے ہیں جی سڑک پہ قتل ہو گیا جی, ناش پڑی ہوئی ہے, تو وہاں کوئی ایویڈنس پڑی ہوتی ہے. یو کلیکٹ ایویڈنس. وہاں کوئی نوٹ نہیں پڑا تھا فلاں مار چلا گیا. Is this the case? It needs investigation under Official Secrets Act and at a very high level. سر لاسٹ مائی کوشچن. امریکہ میں ایک بڑا مشہور کیس ہوا 2003 اور 2007 کے درمیان, جب وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی کے چیف آف سٹاف اسکوٹر لبی جو ہیں, انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی کورسپونڈنٹ جوڈتھ ملر کو انہوں نے آئیڈینٹی ریویل کی ویلیری پلیم ولسن کی, جو کہ سی آئی اے کے انڈر کور تھیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں غالباً کام کر رہی تھیں, جو کہ ایک جو خلاف قانون تھا. اور جوڈتھ ملر نے کہا کہ میں اپنے ریسورسز ڈسکلوز نہیں کروں گی, اور عدالت نے جوڈتھ ملر کو جیل میں ڈال دیا. پھر 85 دن کے بعد جوڈتھ ملر نے مجبوراً اسکوٹر لبی کا نام دیا, پھر وہ جیل سے باہر نکلی. تو انٹرنیشنلی تو ایک پریسیڈنٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ جو ہے امیونٹی نہیں, آپ کو اپنے سورسز بتانے پڑتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی یہ چیز اپلائی کرے گی کہ سورسز بتائیں؟ بالکل اپلائی کرے گی, بیکاز جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے, دیکھیں نا, میں ملزم ہوں, میں ملزم گواہ بھی بن سکتا ہوں نا, جسے ہم سلطانی گواہ کہتے ہیں, جس سے بغیر کیس کی تکمیل نہیں ہوتی. تو ہیئر از اے پرسن ہو کوڈ بی اے وٹنس ٹمورو. اور اخبار جو ہے وہ کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اخبار ایز اے کارپوریشن دے آر آل ریسپانسبل فار دس. تو اس لیے یہ جو ہے تفتیش ہوگی, تحقیق نہیں تفتیش ہو, انکوائری نہ کرے تفتیش کرے, اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز باہر آ جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا, پاکستان ایکس لاء منسٹر, پنجاب کے ایکس لاء منسٹر, ایکس سینیٹر, ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے. 2 بنیادی حقائق اور پوائنٹس بڑے اہم یہاں سے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ چودھری نثار اگر واقعی ہی سیریس ہیں, حکومت واقعی ہی سیریس ہے, تو پھر انہیں ڈان کے رپورٹر اور ڈان سے زیادہ فوکس کرنا ہے. ان 2-3 کیریکٹرز میں وہ انڈر اریسٹ ہونے چاہیے, ان کا سارا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کے سارے لنکس دیکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس سٹوری کو ڈسکلوز کیا, کیونکہ بہرحال ڈان اخبار یا اس کا رپورٹر جو ہے وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. بہت امپورٹنٹ ہے, ایک نیوکلیر کنٹری ود ٹینشنز ود دی ادر نیوکلیر کنٹری, وہ ڈیسیجن میکرز جن کے نیوکلیر ایکسیس ہے, بٹنز پہ ایکسیس ہے, وہ وہاں موجود ہیں. کانورزیشن جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے, مبالغہ آرائی ہوتی ہے, غلط لیک ہوتی ہے. دوسرا جو بڑا اہم پہلو ہے کہ ڈان جو بہت ہی رسپانسبل ایک کمیونٹی ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی, وہ کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے, ایک 70 برس کا, اس سے زیادہ تاریخ کا, سے زیادہ ٹائم پیریڈ کا ایک ادارہ ہے, بہت ہی پریسٹیجس ادارہ ہے. اس کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ان کے جو اقدامات ہیں, محض ایک سٹیٹمنٹ دے دینے سے, اخبار میں لکھ دینے سے مسئلہ سالو نہیں ہوتا. ان کے جو اقدامات ہیں وہ کتنے لیگلی کورڈ ہیں یا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں کتنے آتے ہیں. ہم کنونس نہیں ہیں, جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کوئی بہت کنونسنگ نہیں ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کی طرف چلتے ہیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू किसी कैफियत को अंदाज़न कल पूरे 100 दिन हो जाएंगे और इन 100 दिनों में 15,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनकी आंखें छलनी कर दी गई हैं पैलेट्स के ज़रिए। लेकिन 18 सितंबर को हिंदुस्तान के ब्रिगेड पे, उड़ी के मुकाम पे जो एक पुरसरार हमला हुआ जिसकी हकीकत दुनिया के सामने नहीं आ सकी, और उस हमले के बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिसमें हिंदुस्तान ने बॉर्डर रेड्स करके या लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग करके सर्जिकल स्ट्राइक्स का शोशा छोड़ दिया, उस पर बहस छिड़ गई, बहस होती रही। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के ऑफिस से, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चंद क्रिमिनल एलिमेंट्स ने, जिनके बारे में हम समझ सकते हैं कि वो हिंदुस्तानी इंटरेस्ट पे, इंडियन इंटरेस्ट्स में एक्ट कर रहे थे, उन्होंने जिस किस्म की लीक्स किए, उसका नेट इफेक्ट यह है कि अब दुनिया डिस्कस कर रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो टेंशन्स हैं वो किस किस्म की हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज और सिविल हुकूमत के दरमियान क्या हो रहा है, और नेट इफेक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका हासिल क्या है। उसका हासिल ये है कि कश्मीर में जो जद्दोजहद आज़ादी है, वहाँ जो सितम ज़रीफ़ी है, वहाँ जो जुल्म और सितम की दास्तान है, वहाँ जो कर्फ्यू किसी कैफियत है, और वो सब जो कैफियत है वो पूरी पाकिस्तान के मीडिया से, दुनिया के मीडिया से और हिंदुस्तान के मीडिया से, खा वो टेलीविज़न हो या अखबारात हो, रिप्लेस हो गई। उसकी जगह हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन्स डिस्कस हो रही। ग़ालिबन यही मकसद था उड़ी के हमले के पीछे, जिस किसी ने भी किया। इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर मैं अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करता हूँ। मकबूजा वादी में बुरहान वानी की शहादत के बाद 97वें रोज से मुजाहरे जारी ही थे कि यौम अशूरा के मौका पर भारतीय फौजियों ने कश्मीरी ज़ायरीन के जुलूस पर जिस तरह मुजालिम ढाए, ये भारतीय फौजियों की यजीदियत का मुंह बोलता सबूत है। मगर आज भी आज़ादी की तहरीक में न सिर्फ वही जज्बा पाया जाता है, बल्कि दिन ब दिन आज़ादी की जदोजहद में कमी के बजाय इजाफा होता जा रहा है। अब तक तकरीबन 100 अफराद शहीद जबकि 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों पैलेट फायरिंग का निशाना बने और अपनी बिनाई खो बैठे। दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेज ने कुछ कश्मीरी रहनुमाओं को नज़रबंद जबकि कुछ को तहवील में लेकर तहरीक को दबाने की भी भरपूर कोशिश की, मगर अब तक आज़ादी की इस जस्तजू में कमी नहीं लाई जा सकी। अलहदगी पसंद खातून रहनुमा आसिया अंदराबी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को भारतीय फोर्सेज ने हिरासत के दौरान बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद उनकी हालत नासाज बताई जा रही है और किसी किस्म की कोई तिब्बी मायना और तिब्बी सहूलियात भी मुहैया नहीं की जा रही। यासीन मलिक को भारतीय फौज ने 20 जून को गिरफ्तार किया था, जो कि मुसलसल इस काविश में थे कि किसी तरह हुर्रियत रहनुमा और अलहदगी पसंद रहनुमा जद्दोजहद आज़ादी के लिए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी रहनुमाओं को यकजा करे और गैर मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी में अपना भरपूर किरदार अदा करे। नाज़रीन, कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट तो आपने देखी। मुझे अब स्टूडियो में मिशाल मलिक साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पीस एंड कल्चर को हेड करती हैं और अहलिया हैं कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक साहब की। वेरी वेलकम टू यू। यासीन मलिक की क्या सूरत हाल है, कैसी उनकी कैफियत है, तबीयत है? बहुत ख़तरनाक उनकी हेल्थ है इस वक्त, क्योंकि उनके टेस्ट करवाए जब वो इंटरोगेशन सेंटर में थे 2 दफ़ा हिंदुस्तान ने, और हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे उनका हार्ट का चेक किया तो उनका ऑलरेडी मेटालिक वाल्व है, क्योंकि अर्ली हार्ट में उनके दिल में वाल्व है, आर्टिफिशियल मेटालिक वाल्व है, क्योंकि अर्ली 90s में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा उन पर टॉर्चर हुआ था, तब जब फेशियल पैरालिसिस भी हो गया था तो इनको जेल में पॉइज़न खिला दिया था, तो उससे ब्लड फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो इमीडिएटली इनको फिर इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली के अंदर। जो भी डॉक्टर्स हैं सबको ये पता है कि लाइफ सेविंग ड्रग होती है ब्लड थिनर, एक उसका एक स्पेशल कंटेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो देनी होती है डोज, और हर वीकली वो मॉनिटर करना होता है कि वो डोज ठीक जा रही है ब्लड थिनर की, और अगर वो डेली ना दी जाए तो किसी भी वक्त
کیونکہ آرٹیفیشل ہے ویلو, وہ کسی وہ وقت بند ہو سکتا ہے, تو ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ان کو اس کی وجہ سے کلاٹ بھی ہو گیا ہے لیگ کے اندر, لیکن لیفٹ اس پہ سائڈ میں. کوئی رد عمل نہیں ہے وہاں کی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل پتھر ہے. جموں کشمیر کی جو حکومت ہے, جو محبوبہ مفتی کی, ان کا بھی کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہاں ڈاکٹرز نے بھی فائل کیا ہے ان کو, اور لائر بھی ہیں یاسین صاحب کے, انہوں نے بھی وہاں پہ کمپلین کی ہے کہ بھی یہ تو رائٹ ہے ہر پرزنر کا کہ اس کو, کورٹس بھی بے بس ہیں. اور کورٹس میں بھی کچھ بھی نہیں. وہاں تو ہر چیز وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہی ہوا ہے, ہر چیز کے اوپر کوئی رسپانس نہیں ہے. اور کسی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے, ایمنسٹی نے, ہیومن رائٹ واچ نے, کسی نے یہ ایشو نہیں اٹھایا؟ نہیں اٹھایا ہے اس ایشو کو, بلکہ ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی لیٹر لکھا ہے, یو این کو میں نے خود لیٹر لکھا ہے. ان کی طرف سے یہی میسج آیا کہ ہم میسیجز بھجوا رہے ہیں وہاں پہ. تو میں نے کہا آپ مجھے اس کا لیٹر بھی, آپ مجھے بھی کاپی بھجوائیں, تو وہ بھی پہنچنے والی ہے. میسیجز ان کو جا رہے ہیں, مگر ان کی طرف سے جسٹ کمپلیٹ میوٹ, سائلنٹ. کڈنی میں بھی اب پتھر ہو گئے, بڑے بڑے سٹونز ہو گئے, بلکہ باہر نکل رہے ہیں کڈنی سے, کیونکہ 5 days پیشنٹ جو آلریڈی ایک پیشنٹ ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, 5 دن پانی نہیں دیا, اور چھوٹا سے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ان کو, جہاں پہ آلموسٹ اوور اے منتھ وہاں رکھا گیا, ہمامہ کا انٹروگیشن سینٹر. کھڑکی بھی نہیں تھی, چل بھی نہیں سکتے تھے وہاں پہ, تو کلاٹس تو ہونے بھی تھے اور دوائی بھی نہیں دے رہے تھے. تو دیر جسٹ ریڈی کہ بھی ان کو تڑپا کے ان کو وائپ آؤٹ کر دیں. آسیہ اندر ابھی بھی بیمار جی, ان کو بھی اتنی بیمار, ان کو ریسٹ کیا. گیلانی صاحب کتنے بیمار ہیں, ان کو کتنے سالوں سے بند کیا قید میں. کیا وہ واک, بزرگ ہیں, واک کرنی, ان کی فریش ایئر لیں, ہر چیز پہ پابندی ہے. مسٹر میر وائس, ان کا بھی یہی سنا ہے کہ ہی از آلسو ناٹ فیلنگ دیٹ ویل. مگر یاسین صاحب کی تو بالکل لائف اینڈ ڈیتھ والا اس وقت سچویشن ہے, اور بہت ہی خطرناک. اس پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ کوئی پوزیشن لی ہے انٹرنیشنلی؟ لینی چاہیے ان کو, بڑی اسٹرانگلی لینی چاہیے. آئی ہوپ کہ وہ لیں گے. میں نے میسیج تو فارورڈ کیا ہوا ہے فارن آفس کو کہ اس کو لیں, اس کو ٹیک اپ کریں یو این کے اندر. اور آزاد کشمیر کے, یہ ویک پہلے کی بات ہے, اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے بھی لیٹر لکھا ہے. اور اس ایک ہفتے میں ابھی تک پاکستان فارن آفس نے اس ایشو کو اٹھایا بھی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میسیجز ہم نے آگے تک پہنچا دیے ہیں کہ پریشر ڈالیں ہندوستان کے اوپر کہ ان کو فوراً ان کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جائے, ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. مگر ہندوستان کی طرف سے بالکل کوئی بھی نہیں کوآپریشن ہو رہی ہے ان کی طرف. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ جب یہ ساری لیڈر جو ہیں, یعنی میر وائز ہیں, یاسین ملک ہیں, آسیہ اندرابی ہیں, گیلانی صاحب ہیں, اور بھی بہت سے لوگ حراست میں ہیں, گرفتار ہیں, تو یہ جو موومنٹ چل رہی ہے جس سے کہ نریندر مودی کی حکومت اتنی پریشان ہے, اس کو پھر کون لیڈ کر رہا ہے؟ یہی لیڈ کر رہے ہیں, جیلوں سے لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کا کیلنڈر آتا ہے باقاعدہ, بڑا ایک پلانڈ آرگنائزڈ ہوتا ہے. جیلوں سے کیسے لیڈ کر رہے ہیں؟ جیلوں ملنے نہیں دے رہے ہیں, مگر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہاؤس اریسٹ ہیں گیلانی صاحب, ان کو لوگ مل لیتے ہیں. اور یاسین صاحب کو میری مدر ان لا ہفتے میں ایک دفعہ ملتی ہیں, تو وہ ساری صورتحال بتاتی ہیں, تو پھر وہ آگے پارٹی والوں کو بتاتے ہیں. اور ان کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کافی اور بھی یونائٹڈ, پہلے بھی یونائٹڈ تھے حریت والے, اب اور بھی زیادہ, جب سے ڈیموگرافی کے چینجز وہاں پہ وہ لانے لگ گئے تھے. برہان وانی کی شہادت سے پہلے جب یاسین صاحب گیلانی صاحب کے پاس بھی گئے, اور میر وائز صاحب بھی گئے, اور سب نے کہا کہ ہم نے اس کو اکٹھے مل کے اور بھی اسٹرانگلی اس کو ہم نے فائٹ کرنا ہے, اس سے پہلے کہ ہندوستان اس ساری صورتحال پہ 100 دن کرفیو کے ہو جائیں گے کل, اس پوری صورتحال پہ ابھی تک نریندر مودی کی حکومت نے کوئی پولیٹیکل سیاسی انیشیٹو کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان سے بات چیت کریں, کوئی کمیٹی بنائیں, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں, ایبسلیوٹلی کوئی بھی نہیں ہوا. آئی تھنک ہی از ٹوٹلی گون میڈ. اور ان کا ویسے بھی ان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے, ہی از اے بچر اینڈ ہی از انجوائنگ, سیڈسٹک پلیجر ملتا ہے ان کو. تڑپا رہے ہیں, بلائنڈ کر رہے ہیں اتنے بچوں کو, یوتھ کو کر رہے ہیں کہ وہ نہ جینے میں رہیں نہ مرنے میں رہیں, ان کو تڑپائیں تاکہ ان کی ول کو ہم توڑیں. اب لیٹسٹ جو رپورٹ آ رہی ہے مجھے وہاں کی کہ K9 ڈاگس تو پہلے بھی انہوں نے چھوڑے ہوتے تھے, کتے لاکھوں کی تعداد میں ہیں آکیپائڈ کشمیر میں, جو چھوڑ دیتے ہیں ویسے پارکس میں, بچے نہ جا سکیں, لوگوں کو اٹیک کریں. ڈاگ بائٹس کی بھی اتنی زیادہ وہاں پہ ہائی ریشو ہوتا ہے. تو آج کتوں کو ٹرین کر کے ان کو بریڈ کرتے ہیں, ان کو پارکس میں, جنگلوں میں, باقاعدہ ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب کوئی پتھر کوئی بچہ پھینچے گا, آزادی کا کوئی سلوگن لے گا, تم نے فوراً اس کو اٹیک کرنا ہے. ہم لوگ بلیٹ سے پہلے ڈاگز نے اٹیک کرنا ہے. اور برہان وانی کو پکڑنے میں 2 ان کے ڈاگز تھے, ان کا بڑا رول تھا, اور اس کا ایک کا نام ٹریکٹر تھا, ایک کا نام سیم, اور ان کو بھی ایوارڈز دیے جا رہے ہیں.
تو وہ یہ باقاعدہ ان کو ایسی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ نہ صرف ان کو چیز کریں، بائٹ کریں. اور یہ مانیکا گاندھی جو ہے وہاں پہ ہندوستان کے اندر، اس نے تو لا پاس کرایا ہوا کہ 7 years امپریزنمنٹ ہوگی اگر کسی نے کوئی اسٹرے ڈاگ بھی ہو کسی ڈاگ کو مارا. تو وہاں پہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اور اسٹرے ڈاگس کو کا لا ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر کہ کسی نے کتے کو مارا، اسٹرے ڈاگ نہیں، کسی نے کتے کو مارنے پہ 7 سال کی مانیکا گاندھی نے پاس کروایا تھا لا. اور کشمیر میں کتوں پروٹیکٹ رائٹس آف ڈاگس کے لیے، اور کشمیر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بائٹ کرتے ہیں اور اتنا فیٹل بائٹ ہوتا ہے، ہیوج لائک وولفز. میں تو خود دیکھیں رات کے ٹائم میں آپ کبھی چلے جائیں کسی سڑک کے اوپر جو مارکیٹ سے بند ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ان کے سامنے جیسے کوئی اور یہ چیز چھپ رہی ہے کہیں فش مارک نہیں، یہ بہت کم آ رہی ہے ہندوستان کے میڈیا میں چھپی ہے نہیں، وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں. جو بھی کشمیری لوگ، کشمیری ڈاکٹرز نے اتنا شور مچایا کہ یہ تو اتنی بیماری پھیل رہی ہے ان ڈاگس کی وجہ سے، تو ان کے اوپر ان کے لائسنسز لے لیے ڈاکٹرز کے. مگر پھر بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نا ان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے، ہم ان کو ایلیمنیٹ، مگر وہ کر نہیں سکتے کیونکہ اگر کسی نے ٹرائی کیا اس کو 7 years امپریزنمنٹ فوراً ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی کشمیر میں تو محبوبہ مفتی کی جو حکومت ہے اس کی کیا؟ they're mute, everybody is enjoying the game. جس طرح کیونکہ وہ انسان تو ہے نہیں کشمیری ان کے سامنے، وہ تو جیسے کہ کوئی جانور سے بھی بدتر ہے، ان کو بس بچر کرنا ہے. وہاں پہ بچر شاپ کھلی ہوئی ہے، اٹس از اے فیکٹ. اور جس گھر میں وہ رہتی ہیں کتنے سالوں سے، پاپا 2 ٹیرر سینٹر جو گوٹنامو بے کا جو وہاں پہ جس طرح کا ہراسمنٹ ہوتی تھی اسی طرح کے گھر میں وہ بھی رہتی ہے. پتہ نہیں نیند کیسے آتی ہے جہاں ہزاروں شہید ہوئے لوگ ٹارچر کیے گئے بروٹلی، وہ اسی گھر میں رہتی ہیں. تو یہ بہت شکریہ مشال ملک. ناظرین ہمارے ساتھ تھیں کشمیری رہنما مشال ملک جو ایکسپلین کر رہی تھی کہ وہاں پہ 100 دن کے کرفیو کے بعد کیا کیفیت ہے. اور اس کیفیت کو سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہندوستان کے ایجنٹ ہیں جو یہ لیکس کروا کے نیریٹو کو چینج کر کے کشمیر کی تمام صورتحال کو انڈیا پاکستان کی ٹینشن میں یا پاکستان کے اندر ایک ڈومیسٹک اسٹرائف بنا کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ کس قسم کے مجرم ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف گھومتے ہیں. آپ ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف چلتے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ اور کسی حد تک مذاق خیز ہوتی چلی جا رہی ہے. گزشتہ ہفتے منسٹری آف فائنانس نے اور پاکستان کی پلاننگ کمیشن نے، دونوں منسٹریز نے یہ دعویٰ کیا کہ IMF اور ورلڈ بینک نے پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کو، پاکستان کے پلاننگ جو منسٹر ہیں، ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں جناب احسن اقبال صاحب کو ساؤتھ ایشیا کا یعنی خطے کے سب سے بہترین منسٹرز قرار دیا. اس کے فوراً بعد مبارک بادوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے، صوبہ سندھ کے چیف منسٹر نے، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے اسحاق ڈار صاحب کو مبارکباد دی کہ آپ نے دنیا میں، پوری دنیا میں، خطے میں نہیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا. اب ایک دن پہلے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خبر غلط تھی. IMF کے مشن ڈائریکٹر نے اس کی وضاحت کی ہے کہ IMF نے یا ورلڈ بینک نے اس قسم کا کوئی ایوارڈ نہیں دیا. اور یہ جو پبلیکیشن تھی ایمرجنگ مارکیٹ نیوز پیپر، یہ ایک خالصاً پاکستانی پبلیکیشن ہے جسے پاکستان کی 5 جو پبلک سیکٹر کی اینٹیٹیز ہیں وہ اسے اسپانسر کرتی ہیں، اسے ایڈورٹائزمنٹ دیتی ہیں، جس میں نیشنل بینک آف پاکستان ہے، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہے، اس میں اسٹیٹ لائف ہے، نیشنل انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ ہے اور اس کے اندر پاک عرب ریفائنریز ہیں. اب لگتا ہے کہ پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ ایک کامیڈی شو ہے. کس چیز کا انسان جو ہے یہاں پر اس کا بھروسہ کرے، اس پہ ٹرسٹ کرے، کس کو سچ مانے، کس کو جھوٹ مانے، کس طرح سے انسان فیصلہ کرے. اب منسٹری آف فائنانس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سکوک بانڈ میں $1 بلین جو ہیں وہ ریز کیے ہیں، یقینی طور پہ ریز کیے ہوں گے. لیکن ساتھ ہی یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ پاکستان کے بہت سے اثاثے، یعنی پہلے اخباروں میں یہ چیز چھپ چکی ہے کہ جناح ٹرمینل کراچی میں، اسلام آباد لاہور موٹر وے، فیصل آباد لاہور موٹر وے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو بلڈنگز ہیں اور ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جو بلڈنگ ہیں انہیں بھی سکوک بانڈز میں ان بانڈز کے لیے گروی رکھا جا رہا ہے، یعنی ان کے خلاف جو ہے یہ پیسہ ریز کیا جا رہا ہے. لیکن منسٹری آف فائنانس کا دعویٰ یہ ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے، کہ منسٹری آف فائنانس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تمام ادارے ہیں ان کے لیے کوئی فائنینشیل لائبلٹی قائم نہیں ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پہ پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب رؤف کلاسرا صاحب مسلسل لکھ رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. کلاسرا
साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्लासेस आपको ऑब्जेक्शन इसमें क्या है? वो कह रहे हैं कि उनको कमी थी, गैप था फाइनेंस पे, रेवेन्यू में, उन्होंने सकूक बॉन्ड के जरिए और इन बिल्डिंग्स पे रेवेन्यू लिया, इसमें खतरे की कोई बात नहीं। पहले तो ये बात है, अभी आपने जैसे वो पूरा अपने इंट्रो में बताया है कि डार साहब पे इल्ज़ाम लगता था कि ये फिगर की उनकी फजिंग करते हैं, फिगर फेजिंग करते हैं। हाँ, पुराना लगा इल्ज़ाम, ये पुराना इल्ज़ाम है। अब उन पे नया इल्ज़ाम लग गया कि वो जो एक तरह अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल, उनमें भी फजिंग करते हैं कि ना वो आपके फिगर्स ना आपके ठीक होते हैं, ना आपको अवार्ड्स जो हैं वो ठीक होते हैं। इसमें पता है डॉक्टर साहब जो कह सके संगीन चीज़ क्या है, एक तो पूरे मुल्क से आप झूठ बोल रहे हैं, पूरे मतलब 20 करोड़ लोगों को आप समझते हैं कि ये किसी मार्स पे रहते हैं, इनको कोई पता नहीं चलना, इन्हें कोई खबर नहीं होनी, हम जो कुछ चाहेंगे बता देंगे, एज इट इज़ उसको बाई कर लिया जाएगा कि जनाब कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिल गया है। इससे बड़ी जो मेरा ख्याल मिसलीडिंग चीज़ है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ना ये बाकायदा तौर पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इनकी पार्लियामानी उसका मेरा ख्याल मजलिस आमला का इजलास हुआ था, उसमें नवाज शरीफ साहब जो है 5-10 मिनट उन्होंने इसी पे तकरीर की है, डार साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी है, पूरे जितने इनके पार्टी के एल्डर्स बैठे थे वहाँ पे उस मीटिंग में उन सब ने दी है। सो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिसलीड कर रहे हैं जी कि मुझे वहाँ पे IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से चीज़ें कोट हो रही हैं, वो तो ये कहते हैं, उन्होंने मीटिंग में कहा कि जनाब डार साहब को IMF ने और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर अवार्ड दिया है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिसलीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आगे जो उनकी काउंसिल ऑफ एल्डर्स है उसको मिलकर आगे मिसलीड कर रहे हैं। सो अगर आप ले भी रहे हैं, आप समझते हैं कि इवन ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी मिसलीड किया है? बिल्कुल मिनिस्ट्रीज ने ऐसी इन्फॉर्मेशन प्लांट की है कि वज़ीर आज़म को तो नहीं पता। यस, उन्हें तो नहीं पता, होना भी नहीं है पता। जब तक उनका कोई वजीर आएगा उनको बताएगा कि अगर डार साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है और वो जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को चीजें बताते हैं तो उसके बाद क्या रह जाता है। अभी आजकल देखें, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं 2-4 चीजें आपको, इसका मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो कुछ भी अपनी परफॉर्मेंस जाके बताते होंगे वज़ीर आज़म को, उसको भी आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? अच्छा, उसके मैं एक और आपको मजे की चीज बताता हूँ। मैं पहले ये बता दूं, ब्राजील जो है इसके प्रेसिडेंट पे इस वक्त उनका ट्रायल हो रहा है। इल्जाम क्या है कि इन्होंने फजिंग की है, इन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बजट की दी है। ये बिल क्लिंटन में क्या ट्रायल था? झूठ का था ना, परजरी थी ना, कि आपने आगे झूठ बोला है, अमेरिकन अवाम को गलत आपने आके गलत फैक्ट्स बताएं, उनको गलत फैक्ट्स बताएं। अब सिविलाइज्ड माशरों को देखें कि कांग्रेस ने अपने प्रेसिडेंट को उन्होंने ट्रायल किया उसका, और CNN के जरिए पूरी दुनिया में लाइव, मैंने खुद देखा है वो ट्रायल, इंपीचमेंट हुई उनकी। ये ब्राजील के उसकी प्रेसिडेंट की वहां पे इस वक्त इंपीचमेंट जो उसका ट्रायल शुरू हो चुका है, उसको हटना पड़ गया है। पाकिस्तान में यार आपने कैसे इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक से भी आगे लेके गए। आप आते हैं एक अपने 4 जो स्टेट के आपकी कंपनीज हैं, टैक्स पेयर्स के पैसों से चलती हैं, उनसे हजारों डॉलर्स जो हैं आप निकलवाते हैं किटी में से। उसको जो मैगजीन है और जिसकी 60,000 की कापियां नहीं छपती, जो बताया गया 60,000 मैं रिपोर्ट पढ़ा जी, 60,000 अमेरिका, 60,000 तो यहाँ बड़े बड़े अखबार की नहीं छपती। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि वहां पे ये कुछ नहीं समझा जाता, फ्लॉप समझा जाता है। लेकिन 60,000 तो यहाँ छपती नहीं है किसी की, यहाँ नहीं छपती। मैं बहर की बता रहा हूँ, वो जो आपका इमर्जिंग मार्केट्स का नाम आ रहा है उसके मैं पढ़ रहा था। इमर्जिंग मार्केट न्यूज़पेपर तो पाकिस्तानी एडवर्टाइजर हैं उसके सारे, तो ये यहाँ तो कुछ नहीं आता। मैंने तो नाम पहली दफा सुना है, मैं तो नाम ये पहली दफा सुना है कि इस तरह का पेपर भी है। वो ये कहते हैं कि आप उनको पैसे दें, उनके बारे में मशहूर है, आप और मैं ही दे देना तो हमें भी दुनिया के बेस्ट वो टीवी मैन, एंकर, होस्ट, दुनिया का बेहतरीन एंकर बनना है तो आप उसको एडवर्टाइजमेंट, आप उसको पैसे दें, आप उनको पैसे दें। तो डार साहब ने बेसिकली ये जो अवार्ड है इन्होंने बाई किया है, और बाई किससे किया है? इन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसे के जरिए। हम इमर्जिंग मार्केट न्यूज़पेपर ने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि हमने जो भी खबर निकाली थी उसका फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इश्तिहारात जो 4 दे रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब अब ये अगेन अब उनकी देखें, उनकी स्मार्टनेस देखें कि इसका फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं हो। भाई मेरे ये जो आप ये कहते हैं कि ये एक बहुत ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है, ट्रस्ट ऑफ, यानी इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसी खबर, यदि अगर IMF ने डिनाई कर दिया, कितनी बेइज्जती की बात है, तो इसकी तहकीक होनी चाहिए कि कैसे हुआ। डॉक्टर साहब तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए थी इसमें। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, अब यहाँ पर रिश्तेदारियाँ आ जाती हैं जो रोकती हैं, जिसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आती है। एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो, अगर उनके सामने ये फैक्ट्स आ जाएं कि हाँ कि मेरे सामने इतना बड़ा झूठ बोला है मेरे किसी वजीर ने आके, IMF ने उसको डिनाई कर दिया, दीगर इदारों ने डिनाई कर दिया, एक आम सा मैगजीन है, पेपर है जिसको पैसे दें अपने नाम से, जो चाहे छपवा दें किसी और के नाम से, वो मुझसे आगे झूठ बोल रहे हैं, उनको तो उसी वक्त इनको डिसमिस कर देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि रिश्तेदारी है, वो समझी है, वो खानदान है, अब खानदान के खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं? वो गॉडफादर नावल मुझे याद आता है मारियो पुज़ो का कि फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जाना आपने। सो अब आप अपनी फैमिली के चक्कर में जो पाकिस्तान के मेजर इंटरेस्ट है उन पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है क्या हुआ था? जब हमने $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड जो है पिछले साल हमने रेज किए थे, दुनिया का महंगा तरीन कर्जा लिया 8.25% पे, और इंडियन की उनकी जो कंपनी है रिलायंस,
ریلائنس کو وہاں پہ انویسٹر نے انہوں نے آ کے جو بانڈز پہ انہوں نے جو ریٹ آفر کیا 2.5 ایک پرائیویٹ کمپنی انہوں نے $750 ملین انہوں نے ریز کیے تھے یورو بانڈ کے. پاکستان ایک ریاست, ہماری کریڈیبلٹی دیکھیں کہ انڈین کی کمپنی کو 2.5% پہ لون مل رہا ہے, یورو بانڈ مل رہے ہیں. ہمیں جو ملا ہے کہ ریاست آف پاکستان کو 8.25 پہ. یہ پوائنٹ آپ کا صحیح ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی ایک کمپلژن یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کو, پاکستان کی معیشت اور اکانومی کو سٹیبل رکھنے کے لیے, کرنسی کو سٹیبل رکھنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ اچھے لیول پہ رہیں, اور وہ تقریباً $24 بلین ہو گئے ہیں, جس میں ان کی قرضے سے ہوں گے, قرضے سے ہوں گے, نہیں لون لے کے ہی ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. نہیں یہ ایک اسٹریٹجی ہے, لون سے ڈیزاسٹر. اگر یہ اسٹریٹجی جو ٹھیک ہے چل رہی ہے, آپ اپنے ریزرو کو 2 طریقوں سے یا ان کو 3 طریقوں سے آپ ان کو آگے مستحکم کرتے ہو. دنیا کے اچھے جو آپ کے معاشرے ہیں, مثلا آپ اپنے ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں. ہماری ایکسپورٹ اللہ کے فضل $4 ارب پچھلے 3 سالوں میں نیچے آئی, $4 ارب نیچے آئی ہے. آپ اپنی ریمیٹنسز بڑھاتے ہیں, اپنے زیادہ سے زیادہ ورکر جو ہے آپ ابراڈ بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز میں بھی کمی آ رہی ہے. جو ایریاز ہیں آپ کے کہ آپ کو اپنے ایکسپورٹ پہ توجہ دینی چاہیے, آپ کو اپنی ریمیٹنسز بڑھوانی چاہیے, آپ بیرون ملک پاکستانی بھیجیں, مڈل ایسٹ میں بھیجیں یا اور ملک ہیں, ان میں کمی آ رہی, ان پہ فوکس نہیں کر رہے آپ, جو آپ کو کرنے چاہیے, جو کہ ہمیں فائدہ ہوگا اس سے. کہ آپ جا رہے ہیں مہنگے ترین قرضے. ڈاکٹر صاحب 8.25 کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ $500 ملین رہنے کے لیے آپ نے $410 ملین کا اس پہ سود دینا ہے. $410 ملین کا سود دیں گے $500 ملین پہ. اور دوسری طرف آپ کبھی سلیم مانڈوی والا صاحب سے پوچھے گا کہ سینٹ کی فنانس کمیٹی میں یہ بتایا تھا, سلیم مانڈوی والا صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں, میں کمیٹی میں جاتا ہوں, اجلاس میں اٹینڈ کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ. انہوں نے بتایا تھا کہ $75 ملین جو ہیں پاکستان سے بھیجے گئے تھے, جو ہم نے پچھلے سال یورو بانڈ خریدے, ہم نے فلوٹ کیے ہیں, وہ $75 ملین پاکستانیوں نے خریدے ہیں. سو وہ یہ سمجھتے ہیں, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ بلیک منی جو ہے وہ وائٹ کرنے کا طریقہ بنا لیا. ایک تو پوائنٹ آپ کا رجسٹر ہو گیا نا کہ بہت مہنگا یہ قرضہ لیا جا رہا ہے, لیکن جو دوسرا ایک پوٹینشیل اسکینڈل ہے کہ پی ٹی وی کی بلڈنگ کو بھی آپ سکوک میں اس طرح کے بانڈز میں آپ اس کو گروی رکھ رہے ہیں, یہ اس میں, لیکن منسٹری فائنانس کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی فائنینشیل لائبلٹی کا خطرہ نہیں ہے پی ٹی وی کا یا کراچی ایئرپورٹ کا یا موٹر وے کا. یہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو اس پہ پھر کیا ہے, آپ جو کچھ IMF والا انہوں نے یہ فراڈ کیا ہے, جو امرجنگ مارکیٹ والا ڈرامہ کیا, اس کے بعد آپ کو وزارت خزانہ کی کسی بات پہ یقین کرنا چاہیے. مشکل لگتا ہے, مشکل ناممکن ہو جائے گا نا کہ آپ کو ایک شٹ اپ کال دی IMF نے کہ جناب یہ کیا آپ اس طرح کا جھوٹ ہمارے نام سے چلا رہے ہیں. آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی کو اور اس کو ریڈیو پاکستان کو کوئی فائنینشیل لائبلٹی نہیں آئے گی. اگر نہیں آئے گی تو پھر وہ آپ سے کولیٹرل کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کولیٹرل کے طور پر پھر کال کو پرائم منسٹر آفس بھی رکھیں گے, پھر پارلیمنٹ ہاؤس بھی رکھیں گے, پھر سپریم کورٹ بھی آفر کریں گے, اس کے بعد ججز کالونی بھی آفر کریں گے, منسٹر انکلیو بھی کریں گے, ڈپلومیٹک انکلیو بھی کریں گے, کیونکہ بانڈز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فزیکل ایسٹس جو ہے نا وہ دینے پڑتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ نیوکلیئر پروگرام کو بھی کر دیں گروی, کئی آخر پہ تو دنیا بہت پیسے دینے کو تیار ہوگی. اگر نیوکلیئر پہ اگر ہم جائیں گروی رکھیں اور کہیں جناب کہ ہم کیپ کر رہے ہیں یا ہم اس کو رول بیک کر رہے ہیں, تو پھر تو بہت بڑے ڈالرز آپ کو مل سکتے ہیں. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کو اس حد تک لے کے گئے ہیں. پہلے موٹر وے آپ نے اپنے گروی رکھے, چاروں جو آپ کے 4 کنیکٹ کر رہے ہیں, فیصل آباد ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, وہ رکھے. پھر آپ نے کراچی ایئرپورٹ رکھا. اب آپ کی آنکھ کس پہ پڑی ہے وزارت خزانہ کی؟ آپ نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ان کو گروی رکھتے ہیں, پی ٹی وی رکھتے ہیں. اور ظلم دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو ان کی بلڈنگز ٹوٹل 61 بلڈنگز ہیں پاکستان میں, ریڈیو پاکستان کی ایک اثاثہ ہے, قومی سمبل ہے آپ کا, اٹس اے سمبل. اس کی قیمت انہوں نے کیا لگائی ہے وزارت خزانہ نے؟ 72 کروڑ روپے. 61 بلڈنگز کی. آپ اس کو دیکھیں, جو میں اس پہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ جو ان کا یہ ریڈیو پاکستان کا دفتر ہے سپریم کورٹ کا, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو سامنے آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اب ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی زیادہ بات کریں تو کہتے ہیں آپ جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, جھوٹ یہ بول رہے ہیں, مسلسل بولے جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. عمارتیں یہ گروی رکھنے پہ آ گئے ہیں سر, دنیا کے مہنگے ترین قرضے لے رہے ہیں. اچھا, قرضہ لینے کے بعد پھر ایک دوسرے کو ٹویٹ کر کے شابش بھی دیتے ہیں فیملی کے ممبرز ایک دوسرے کو کہ واہ واہ کہ آپ کے ریزرو جو ہیں وہ $24 ارب ہو گئے. ہمیں شرم ہی نہیں آتی ڈاکٹر صاحب. میں قرضہ لے کے کوئی دنیا کا ملک کہتے ہیں کہ ہمارے آگے ریزرو بڑھیں. آپ کو فخر کرنا چاہیے جب آپ کے ایکسپورٹ بڑھ جائیں. ہاں, ہماری ایکسپورٹ یہ بڑھا دیتے نا کہ پیپلز پارٹی جتنی بھی بری تھی $24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے ایکسپورٹ, $20 ارب پہ آ گیا 3 سالوں میں. اب 24 سے اس کو $40 بلین لے لیتے, پھر ٹویٹ کرتے, ہم سے بھی شابش لیتے, ہم بھی فخر محسوس کرتے. آپ کا ٹریڈ گیپ بڑھ رہا ہے, آپ کے مزید قرضے بڑھیں گے. ٹریڈ سے اس کو بڑھانا چاہیے تھا, یہ منفی آپ کو لگتا ہے. بہت شکریہ. رؤف کلاسا صاحب ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے فائنانس منسٹری کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ایک تنقیدی جائزہ لے رہے تھے کہ جو آپ قرضے کے ذریعے فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھا رہے ہیں اس میں کس قسم کے خطرات ہیں. فائنانس منسٹری کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے جو مختلف اثاثے ہیں جس میں لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے, فیصل آباد لاہور موٹر وے ہے,
कराची का एयरपोर्ट टर्मिनल है। और अब ये बात सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान टेलीविजन PTV या पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी इन बॉन्ड्स के लिए कोलैटरल के तौर पे, ये गिरवी के तौर पे रखा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी वजाहत करे। क्लेम जो हमारे सामने आया है, जो हमने देखा है, वो ये है कि कहा जा रहा है कि इससे कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन इदारों और इंस्टीट्यूशंस की नहीं होगी, लेकिन इसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती है, कॉमन सेंस नहीं बनती है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसहाक डार साहब इसकी एक्सप्लेनेशन दें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी एक्सप्लेनेशन दे, मीडिया ये सवाल उठाए। नाज़रीन, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।